الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے حوالے سے توحید پہ گفتگو جاری ہے، اور واحد کی کل ہم نے 3 اقسام گنوائی تھی: واحد عددی، واحد جنسی، واحد نوعی۔ تو جو واحد عددی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 کا آدھا، ایک جسے کہتے ہیں ریاضی دان علم الاعداد والے، وہ 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی میں نے کل تینوں تعریفیں کی ہیں، سمجھائی ہیں ڈیٹیل میں، مقصد یہ ہے کہ اگر ان تعریفات کو دیکھا جائے، واحد عددی، واحد جنسی، واحد نوعی، تو اس حوالے سے واحد عددی، عدد کے حوالے سے واحد ایک جو ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو واحد عددی مانتا ہے، اس حوالے سے ایک مانتا ہے، تو وہ تو 2 کا آدھا ہوتا ہے، تو یہ تو کھلا کھلا شرک ہو جائے گا۔ یہ اس تاریخ کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں کہہ سکتے نا، تو پھر 2 کے اعتبار سے کیسے ہوگا؟ اس میں پھر 2 کے اعتبار سے وحدت کا مفہوم کیسے آئے گا؟ یہ میں ریاضی کے حوالے سے بات کروں، اللہ واحد ہی ہے، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات تو کہنے درست ہے نا، لیکن اگر ڈیٹیل میں جائیں تو واحد عددی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتا، نہ مان سکتا ہے، اس سے شرک لازم آتا ہے۔ مشرک ہوگا وہ اس لیے کیونکہ اشتراک جنس پھر ضروری ہے، اگر جنس کے لحاظ سے مانا جائے گا تو، یعنی اگر جنسی مانا جائے گا تو جنس کا اشتراک آئے گا، جسے میں نے کہا تھا شیر کی ایک جنس ہے۔ پھر قسموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اشتراک جنس سے بھی پاک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو واحد نوعی مانتے ہیں تب بھی شرک لازم آئے گا، مشرک ہوگا، چونکہ نوعی کے لیے بھی بہت سارے لوگ چاہیے، قسمیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، جنس بھی ذات ہے، اس کے بعد نوعی قسم بھی ذات ہے، کیونکہ نوع کی قسم کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، قل هو اللہ احد احد ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نعرہ لگاتے تھے نا وحدانیت کا، وہ کوئی توحید کا نعرہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ معافی چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سبق رٹے ہوئے ہیں، وہ توحید کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، وہ نہ واحد کا نعرہ لگاتے تھے، حالانکہ واحد میں بھی وہی مفہوم پایا جاتا ہے نا۔ وہ قل هو اللہ احد 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 یہ کہتے تھے، آحد ہے آحد ہے آحد ہے۔ انہوں نے تو کوئی توحید کا ایسا نعرہ نہیں لگایا، اور پھر اس حوالے سے مشرک کسی کو کہا ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ پڑھ سکتے ہیں حدیث میں، جب کافر آپ کو ستاتے تھے تو وہ کیا نعرہ لگاتے تھے؟ آحد آحد آحد۔ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے، حالانکہ غلام تھے، کوئی مدرسوں سے بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ ہاں، ایک مدرسہ تھا جس کی غلامی کا طوق انہوں نے گلے میں ڈال لیا تھا، تو انہوں نے سمجھایا تھا، بھئی اے بلال اور اے میرے صحابہ، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس مفہوم کو سمجھنا ہے ہم نے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف سلپ ہو گئی، تو نو کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح واحد مانا جائے، تاکہ جو میں نے تعریفات کی ہیں
عدد کے حوالے سے، یعنی ریاضی حساب یا علم الاعداد کے حوالے سے، منطق کے حوالے سے، یا پھر جنسی حوالے سے، یا کس طرح اللہ تعالیٰ کو واحد مانا جائے، احد مانا جائے، تو کیونکہ عددی واحد ماننے سے، جنسی واحد ماننے سے، نوعی واحد ماننے سے تو شرک لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عزیزان گرامی قدر یہ بات کو تسلیم کرنا پڑے گا دل و جان سے، جان سے روح سے، دل و جان سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم خدا کو وہ واحد مانتے ہیں جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، قل هو اللہ احد، جو حضرت بلال کا نعرہ تھا، جو صحابہ کا نعرہ تھا، جو انبیاء کا نعرہ تھا، قل هو اللہ احد۔ ہم اس مفہوم میں احد واحد مانتے ہیں، اور الہکم الہ واحد۔ دوسری آیت یہ ہے، دیکھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا جو معبود ہے، جو تمہارا معبود ہے وہ واحد ہے۔ قرآن کے والے سے ہم مانیں گے تو اس طرح یہ معنی پھر دوسرے اعتبار سے اس میں مفہوم وحدت آئے گا۔ لہٰذا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو واحد عددی ہے عدد کے حوالے سے، نہ واحد جنسی ہے، اور نہ ہی واحد قسمی یعنی نوعی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ واحد حقیقی ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ واحد حقیقی ہے، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اس کی ذات ازل سے ہی وحدت میں ہے، وحدت ذاتی سے وہ متصف ہے، جو اس کی ذات وحدت ذاتی سے متصف ہے اور کوئی نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر قسم کے وہ اشتراک، اشتباہ، تعدد، تکاثر، کثرت سے، زیادتی سے، اور حلول، کسی چیز میں حل ہونا، جیسے چینی پانی میں حل ہوتی ہے، پاک ہے، اس کی ذات و صفات کسی مخلوق میں حلول نہیں کی گئیں۔ حلول کا مطلب میں سمجھاؤں گا آگے بھی، جیسے پانی میں چینی حل ہو جاتی ہے، ذائقہ تو نظر آتا ہے لیکن چینی نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کوئی صفت بھی کسی چیز میں حلول نہیں کی ہے۔ یہ عقیدہ کفر ہے جو عیسائیوں، یہودیوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے، بت پرستوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ اس پہ پورا ٹاپک میں انشاءاللہ کروں گا۔ پھر وہ پاک ہے اشتراک سے، اشتباہ سے، مماثلت سے، تکسر سے، تعدد سے، حلول سے، امکان سے، حدوث سے، ترکیب سے، تحلیل سے، پاک ہے۔ اس کی ذات کسی چیز میں تحلیل نہیں ہوتی، حل نہیں ہوتی، پاک ہے، ہر چیز سے وہ پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ہر عیب سے۔ چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اشتراک، اشتباہ، متماثل ہونا، تمثل ہونا، مماثلت ہونا، تعدد ہونا، تکسر ہونا، امکان ہونا، حدث ہونا، یہ ساری جو ہیں یہ عیب ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ان کو بنانے والا چاہیے، تو اللہ تو کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ تو ازل سے حی قیوم ہے، ازل سے ابد تک رہے گا، وہ باقی رہے گا، باقی ہے، وہ باقی سب فانی ہے۔ اسی مقام پہ اعتراف عجز کرتے ہوئے شاید مرزا بیدل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، بے دل رہ حمد، بے دل راہ حمد از توبہ صد مرحلہ دور است، بے دل راہ حمد از توبہ صد مرحلہ دور است، خاموش یہ آوارۂ حمد بیاں یاب، خاموش کہ آوارۂ حمد بیاں ہا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے بے دل، حمد کی راہ تجھ سے سینکڑوں، حمد کی راہ تجھ سے سینکڑوں مراحل کی مسافت پر ہے، لہذا خاموش، سکوت اختیار کر لے کہ اس سلسلے میں تمام بیانات
وہم و گمان کی وادی میں بھٹکنا ہے. تو اللہ کی ذات و صفات کو سمجھنا مشکل ہو گیا نا، پھر مشکل ہو گیا. رسولوں نے سمجھا نا، اس کو سمجھے ہے تو ہمیں بتایا ہے نا. پھر ہمیں کتنی سمجھ آئی ہے، وہ جتنی اللہ تعالیٰ پھر چاہتا ہے. تو اس لیے توحید کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. بحث تک جو ہے وہ طویل ہو گئی، تو انشاءاللہ اس سے آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. خلاصہ کلام اس کا نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل وقت پورا ہوا. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.